بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 17 دسمبر آج پہلا ویلاگ آپ کے سامنے، بڑی اہم خبریں۔ اور ایک تو ابھی امریکہ سے جو ذاتی نوعیت کی ٹویٹ، عمران خان فری ریلیز نہیں، یہ بڑا فرق ہے۔ کمپنی کا بہت بڑا بلنڈر، بڑی تشویشناک صورتحال۔ عمران خان کی رہائی کا معاملہ امریکہ کے لیے ذاتی حیثیت میں اٹھا لیا گیا۔ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سول نافرمانی کی تحریک میں بھی عمران خان کی بڑی میٹنگ، جو اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ اہم ڈیمانڈز بھی ہیں، لیکن اس وقت جو معاملہ ہے 26 نومبر کے سیٹلائٹ امیجز بھی جو وہ بھی سامنے آنے والے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس وقت پاکستان میں بھونچال آیا ہو رچرڈ گرینل کی ٹویٹ جیو نیوز کے ذاتی حملے کے جواب میں، جس کے جواب میں رچرڈ گرینل نے ایک لائن لکھی، فری عمران خان۔ اب یہ لوگ بھول گئے، تھوڑی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ رچرڈ گرینل انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سربراہ بھی رہا، یہ یاد رکھیں۔ اسے پتہ ہے کہ ٹویٹ جیو نے نہیں کی، اس کے مالکوں کا حکم تھا۔ جیو نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، اور رچرڈ گرینل نے صرف جواب دیا جو پاکستانیوں کے دل کا مطالبہ کہ فری عمران خان۔ پہلے وہ ریلیز عمران خان کہتا ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ عمران خان کو پہلے عدالتی معاملات سے نکالا جانا تھا، اب فری کیسے ہونا ہے؟ 26 نومبر کے امیجز امریکہ ریلیز کرنے جا رہا ہے، یہ اب ذاتی نوعیت کا معاملہ بن گیا ہے۔ رچرڈ گرینل ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی ایلچی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ صرف سپاٹ ممالک میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایلچی کے سفیر کے طور پر، جس میں وینزویلا اور شمالی کوریا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ یوکرین اور روس کا تھا، اور تیسرا مرحلہ اگر آپ حیران نہ ہوں تو وہ پاکستان شامل ہو سکتا ہے۔ بڑی اہم معلومات میرے پاس آئی ہیں، کیونکہ وہ تمام ممالک جہاں ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، اور اب یہ باقاعدہ درخواست جمع کروا رہا ہے کہ ڈکٹیٹرز کا ڈیل کرنے کا میرا وسیع تجربہ ہے۔ روس میں فی الحال لیفٹیننٹ جنرل کیتھ ولاگ لگا ہوا ہے، یوکرین کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، ملٹری کا ایکسپرٹ ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے 190 ممالک میں سفیروں کے لیے جو پوسٹنگ کا سلسلہ ہے، اس میں بہت سارے ممالک ہیں، چائنا، ترکی، سعودی عرب ہے، کولمبیا ہے، جنوبی کوریا، میکسیکو، ہندوستان ہے، افغانستان ہے۔ یہاں بھی تقرری نہیں ہوئی۔ زلمے خلیل زاد کا نام بھی پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے آ رہا ہے۔ یہ عمران خان کے یہ بھی بڑے حامی ہیں، لیکن یہ شخص ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا بڑا اہم رکن، اور زلمے خلیل زاد کو موقع اس لیے کہ انخلاء کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جو موجودہ افغان حکومت کے ساتھ پہلی دفعہ انٹریکشن ہے، تو انہیں یہاں ایک منجا ہوا سفارتکار چاہیے جو جنگی حالات اور خطے کے حالات کو، سیکیورٹی کو سمجھتا ہو، اور خاص طور پر یہ جو کمپلیکس سچویشن ہے عمران خان کی۔ لیکن اب جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کچن کیبنٹ اپنی بنائی ہے، جو سب سے پہلے ذاتی وفادار اور قریبی لوگوں پر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جو پالیسیوں کی حمایت بھی کریں اور ان عہدوں پر کام بھی کریں۔ رچرڈ گرینل کا اس میں سر فہرست نام تھا۔ یہ جرمنی میں امریکہ کا سفیر اور نیشنل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر رہا، یعنی سیکیورٹی کے ادارے کیسے کام کرتے سے بڑی اچھی طرح پتہ ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک کی۔ تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو پوسٹنگز بھی لگائی ہیں، یہ صرف قریبی لوگوں کی۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ آئے گا، 2-3 ہفتوں کا یہ کام ہے۔ لیکن تحریک انصاف اور عوام نے جو اس کی ٹویٹ کا خیر مقدم کیا، کیونکہ یہ رجیم چینج آپریشن کا سخت مخالف تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جو بائیڈن حکومت نے کی، اس میں باقاعدہ آرمی چیف کی تصویر بائیڈن حکومت کی، اور اس وقت سیکرٹری بلنکن کے ساتھ جو تھی وہ لگائی، لنڈا مارکن کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تھا، اور اس نے کہا تھا پاکستانی جو آج مشکل میں ہے تو اس کی وجہ یہی تھی جو بائیڈن رجیم چینج آپریشن ہوا۔ اب جو دوسری ٹویٹ اس کی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھی کہ عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ جیسا رہنما ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، فوراً رہا کرو۔ ریلیز کا مطالبہ تھا اس وقت تک، اور پھر اس نے آج عمران خان کی رہائی کی ٹویٹ کی۔ لیکن یہ جو تعیناتی ہوئی، اس پہ ہوا یہ کہ عوام نے بڑا خیر مقدم کیا کہ بائیڈن حکومت کے لیے آپ کو پتہ ہے معاملات ریورس ہوں گے، رجیم چینج آپریشن ختم ہو چکا ہے، اس کے سرپرست جا چکے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ نون لیگ اور اس کے جو میڈیا گروپس ہیں، جیسے جیو نیوز ہے یا باقی ادارے، انہوں نے فل فور رچرڈ گرینل کی ذاتی زندگی پہ حملے شروع کر دے، چونکہ ان کی عادت ہے۔ عمران خان کی ذاتی زندگی ہو، عدت کا کیس ہو، بشرا بی بی کا معاملہ ہو، پاکستان کے کسی بھی معاملات پہ آپ کو پتہ ہے بڑھ چڑھ کر گندگی پھینکنے کے عادی ہیں۔ اب رچرڈ گرینل ایک غیر مسلم ہے، وہ ایک ملک میں رہتا ہے جہاں ہم جنس پرستی کی اجازت ہے، اس معاشرے میں اپنے عقیدے سے رہتا ہے، اپنے سسٹم سے رہتا ہے، غلط ہے صحیح ہے، ان کو اپنا ایک نظام ہے۔ اب اس کی تعیناتی پر سیاسی بیان دینے کی بجائے اس کی ذاتی زندگی پر انہوں نے براہ راست حملہ کر کے ہم جنس پرست قرار دیا کہ یہ عورتوں کا بھی دشمن ہے، اور پوری یہ خبر لگا دی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ABC کے خلاف کیس 15 آپ کو جیتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، اور اس کو خود ذاتی زندگی پہ بہت سارے سے حملے ہو چکے ہیں۔ تو اب میر شکیل الرحمان صاحب کی تو آج لازمی ماں بہن ایک ہوئی ہوگی۔ میں آپ کو گارنٹی دے کے تو بلنڈر انہوں نے جو مار دیا، دیکھیں خان پر جتنی بھی انہوں نے تنقید کی، خان کی اہلیہ پر یا خان کی بہنوں پر، خان کے ساتھیوں پر، اس کے علاوہ جو طلعت حسین نے ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری ٹیم کو باقاعدہ یہودی ہونے کی وجہ سے، ہندوستان کے حمایتی ہونے کی وجہ سے، 50 کے قریب ہم جنس پرست ہونے کی تنقید، 21 اس نے کہا پاکستان کے مخالف ہیں، 2 کشمیر کے مخالف ہیں۔ اس شخص نے، طلعت حسین نے، الہان عمر تک کو نہیں چھوڑا، حالانکہ فلسطین پہ اس کا آپ کو پتہ ہے کیا سٹینڈ ہے۔ انہوں نے مذاق اڑایا، تضحیک کی، ذاتی زندگی پہ حملے کیے،
اور یہ جانتے ہیں سب لوگ کہ یہ صحافیوں کا نہیں، یہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بیانیہ سمجھا جاتا ہے. طلعت حسین، سہیل وڑائچ، کامران خان، منیب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی چینل ہیں، اسٹیٹ پالیسی پہ چلتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. ان کا ہر اینکر، ہر پروگرام عمران خان کا مخالف. لیکن یہاں یہ بھول گئے کہ مغرب کے تو اپنے قانون ہیں، وہاں پہ تو ہم جنس پرستی کو باقاعدہ قانونی تحفظ ہے. امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، ان کا تو آئین اور قانون ان کے حقوق تسلیم کرتا ہے. بڑے بڑے ادارے، کمپنیاں انہیں آزادی اظہار رائے بھی دیتے ہیں. پاکستان میں خواجہ سراؤں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ وہاں آپ کو نظر نہیں آئے گا کبھی بھی. ان کے جو باقاعدہ قانون ان کے لیے باقاعدہ پاس کیے گئے ہیں، معاشرے کا حصہ بنایا گیا. اب ہمارے مذہبی عقائد ان سے مختلف ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم مختلف نظام ہے. امریکہ برطانیہ نے تو اسے قابل قبول کر لیے. بلکہ اب تو دیکھیں پاکستان میں کئی بڑے بڑے نام، ابھی وہ سیٹھی صاحب کے صاحبزادے کی شادی کی خبریں آئیں قریبی دوست سے. پھر بلاول زرداری صاحب کے بارے میں بھی بہت ساری ایسی خبریں آتی ہیں. ان کی بھی ایک لکسمبرگ کے وزیر اعظم کے ساتھ پوری ایک ویڈیو ہے، وہ عام پیش کرتے اور کہہ رہے ہیں بڑے عرصے سے رابطے ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی. وہ بھی یورپ کا پہلا وزیر اعظم ہے. 2015 میں ایک مرد کے ساتھ کوئی شادی ہوئی. تو اس طرح کے الزامات پھر جنید صفدر پر بھی لگتے رہے. اب ان میں کیا سچائی ہے کیا نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کم از کم ہم لوگوں کی ذاتی زندگی پر ایسی باتیں نہیں کرتے. لیکن اس تعصب میں، اس نفرت میں، جسے سماجی اور قانونی طور پر امریکہ برطانیہ میں ناقابل قبول سمجھا جاتا ہے، جیو اور ان کے صحافیوں سے اسٹیبلشمنٹ نے یہ واردات کروا کے حقیقی معنوں میں نون لیگ سمیت کمپنی کی کمر توڑ دی. اب یہ معاملہ سیاسی رائے ذاتی بن گیا. اب خان کی رہائی چیلنج بن گیا. یہ انہوں نے چھیڑ دیا، انہوں نے انگلی دی آگے سے، پورا بازو، مطلب بازو انہوں نے اوپر کر کے لڑائی کے لیے آگے، میرا مطلب ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ انسانی حقوق کی طرف بھی معاملہ چلا جائے گا، کیونکہ اسی کا تو تحریک انصاف شور مچاتی رہی کہ ہمارے انسانی حقوق انہوں نے سلب کر لی. اب مغرب میں یہ انسانی حقوق سے معاملہ جڑا ہو، یہ اقلیتوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ نوکریوں کے لیے کوٹا سسٹم ہوتا ہے. کمپنیاں بڑے فخر سے پروموشن کرتی ہیں، اشتہارات لگاتی ہیں. غلط ہے، صحیح ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہمارے مذہب کے اعتبار سے مختلف ہے. لیکن ذاتی عقائد اور ذاتی مذہب میں جو جیو نے واردات کر دی. اب سیٹلائٹ امیج 26 نومبر کے سب سے پہلے آئیں گے کہ 26 نومبر کو جو قتل عام ہوا، یہ امریکہ کے سیٹلائٹ امیج کے پاس پوری رپورٹ ہے جو امریکن ایمبیسی کے پاس ہے. اور آپ دیکھیں ان کی حمایت میں جو لاکھوں ٹویٹس آئیں، کیونکہ اس نے لفظ لکھا فری عمران خان، اس نے کوئی بات نہیں کی آگے سے. اور سب جانتے ہیں یہ مسئلہ امریکہ سے شروع ہوا، رجیم چینج آپریشن، اور امریکہ میں ہی ختم ہوگا. اب یہ کھلا اور واضح پیغام لینے کے نہ دینے پڑ گئے. پاکستان کے ہر صحافی، ہر سوشل میڈیا کے بندے، ہر سیاستدان نے یہ ٹویٹ اپنی ٹویٹر پہ شیئر کی ہوئی ہے. یہ معاملہ انتہائی سیریس ہو گیا، پرسنل بھی ہو گیا. اب یہ جتنا مرضی پروپیگنڈا کریں، اب امریکہ کی طرف سے رہائی کا مطالبہ کھل کے آ گیا ہے. اور ان کے صحافی ابھی مرتضیٰ شاہ صاحب لندن میں، وہ اس کا جواب دے رہے تھے کہ بالکل آپ ہم جنس پرست ہیں، اور الزام بھی لگایا انہوں نے. اور یو ایس ایڈ مشن میں آپ یہ یاد رکھیں جیو کو انڈائریکٹ بڑی سپورٹ ملی ہے. انہوں نے بڑا مال لیا ہے وہاں سے. 2007 سے 2013 تک امریکی ایڈ پہ اس ادارے میں بہت سارے انہوں نے مہم کی ہیں. تو اب جیو کی تو تباہی پھرے گی، لیکن اصل مالکوں کا معاملہ ہے. بائیڈن حکومت، اوباما حکومت، یہ سب انہیں انڈائریکٹ فنڈنگ کرتے رہے. اب جیو ٹی وی یہ بھی انہیں حکم ملا ہے اب ان کے صحافیوں کو کہ آپ ڈٹ جاؤ اور مزید ٹویٹ کرو. تو میرے خیال میں پاکستانی انجوائے کریں، پاپ کارن لے لیں، دیکھیں اب ہوگا کیا ان کا حال. پہلے احسن اقبال، خواجہ آصف، مریم نواز نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس ڈیلیٹ کی تھیں، جیو نے بھی فوراً ڈیلیٹ کر دی، لیکن دیر ہو چکی ہے بہت. 26 نومبر کے شہداء کا یہ مذاق اڑاتے رہے یہ سب لوگ کہ شلواریں چھوڑ کر بھاگے، اچھل کر دکھاتے رہے وہ پروگرام. اب یہ آپ کو اپنی شلواریں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. اور میرے خیال میں یہ ایسے نہیں اب کر سکیں گے. انہیں تو ایسے میرے خیال میں لگی ہے بدوا پختونوں کی، جو پختونوں کے خلاف انہوں نے ظلم کیا، ایک مہم چلائی ہوئی ہے افغانیوں کے نام پر پختونوں کو اٹھانا. اور باقاعدہ طور پر ان کے صحافیوں کے آپ ٹویٹس پڑھیں، آپ کو سارا معاملہ سمجھ آ جائے کہ نفرت کا بیج ہر جگہ، پنجابی پختون، پنجابی بلوچ، انہوں نے ہر جگہ یہ واردات کی ہوئی ہے. اب خیبر پختونخوا میں روز حکومت گرا دیتے ہیں، روز گورنر راج لگا دیتے ہیں، روز ان کے خلاف پروپیگنڈا. اور ابھی تو دیکھیں عسکری پروڈکٹ کی جو بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے، اس پہ بھی انہوں نے کیسے کیسے لوگ میدان میں لانچ کر دیے. ابھی ایک خاتون ہے لطیف افشاں، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، وہ ان کی ویڈیو آپ نے دیکھی، سڑک پر پکوڑے بنا رہی تھیں کہ اتنی غریب تھی کہ ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، سر پر چھت نہیں تھی. آج وہ سی ایس ڈی کے سٹوروں میں سے عسکری مصنوعات کی ٹرالی بھر کے برانڈڈ پروڈکٹ لے کے جا رہی ہیں. اسی طرح نون لیگ کچھ اور انہوں نے اسی طرح خواتین کو، کسی کو دودھ پکڑا دیا، کسی کو دلیا پکڑا دیا، کسی کو سیمنٹ بھی پکڑا دیا. حالانکہ ان بیچاروں نے ساری زندگی شاید وہ پروڈکٹ دیکھے ہی نہ ہوں، خرید کے انہیں پکڑا رہے ہیں کہ ویڈیو بنا لیں. وہ آگے سے رضاکار جو ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے وہ ان کا وہ اشر کرتے ہیں، وہ خون نکلتا ہوا، اور وہ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے امیج جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، اس کے بعد تو ویسے ہی دل نہیں کرتا کوئی پروڈکٹ لینے کو. تو معیشت تو انہوں نے دیکھیں بری طرح تباہ و برباد کر دی ہے. ویسے بھی ابھی رجیم چینج آپریشن کی جو مس کیلکولیشن انہوں نے کی خان کی حکومت گرا کے، اس کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں. سعید احمد صاحب پاکستان کے ایک بڑے مشہور ماہر معاشیات ہیں، IMF میں بھی کام کر چکے ہیں، اسٹیٹ بینک میں بھی رہ چکے ہیں، بڑے بڑے اداروں میں.
انہوں نے ابھی اقتصادی رکاوٹوں کی لاگت کا ایک پورا معاملہ جو ہے پورا آرٹیکل لکھا کہ یہ نقصان جو حکومت بتا رہی ہے وہ اس نقصان سے بہت زیادہ ہے. انہوں نے تو ابھی احتجاج پہ سڑکیں، موٹر وے، انٹرنیٹ بند کیا، مظاہرین پہ کریک ڈاؤن کیا، لیکن خان کی حکومت گرانے کے بعد اب تک جو محتاط اندازہ ان کا ہے وہ 42 ارب ڈالر ہے. 2022 میں جو جی ڈی پی کی شرح میں کمی ہوئی اور معاشی بحران اس کے بعد پیدا ہوا، 22 ارب ڈالر سے ذخائر 4.5 ارب تک پہنچ گئے. 42 ارب انہوں نے طے ہے، اس میں تو بجلی کے بحران، آئی ایم ایف کے پروگرام، یہ ساری چلیں گے. میرا ذاتی خیال ہے، جو میری کیلکولیشن ہے، کیونکہ کچھ عوامل شاید یہ چھوڑ کے میں نے انہیں ای میل بھی کی کہ بیرونی سرمایہ کاری جو 50 سال کی تاریخ میں سب سے کم ہے، پھر لوگوں کا جو اعتماد ختم ہوا، لوگوں نے پیسے نکلوا لیے، فارن ریمیٹنس میں کمی آئی جو عمران خان کے دور میں 33 ارب تک پہنچ چکی تھی، اب بھی 33 ارب تک ہے 3 سال میں، حالانکہ اتنی دنیا باہر جا چکی ہے. تو خان کی حکومت گرتے ہی لوگوں نے اب ریمیٹنسز روک لی ہیں، لوگوں نے گھر بنانے، پلاٹ خریدنے چھوڑ دیے ہیں، کاروبار کے حالات بالکل ختم ہیں. وہ آپ نے میرا وہ پروگرام دیکھا ہوگا پورا، اس میں ٹیکسز جو اضافہ ہوا اس سے ویسے ہی ان کی لارج سکیل انڈسٹریز جس میں سے 70 لاکھ لوگ تھے اب شاید 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئے بے روزگار ہیں، اور 50% سے جو لوگ ہیں وہ غربت سے نیچے جا چکے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کا یہ منافع بار بار دکھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے منافع عوام کا تو ہے ہی نہیں ہے، تو وہ چند ان 8-10 خاندانوں کا، شیئر ہولڈرز کا، بڑے بڑے مگرمچھوں کا ہے. تو حکومت تو اس وقت صرف ایک ہی توجہ پہ، ایک ہی کام پہ، نکاتی ایجنڈے پہ کام کرتی رہی کہ عمران خان کی مخالفت، عمران خان کو روکنا کیسے، عمران خان کو جیل میں رکھنا کیسے، ساری کی ساری توانائی، سارے کے سارے ریسورسز، سارے کے سارے ادارے، ساری تن من دھن کی بازی ادھر ہی لگا دی اور وہ معاملہ قابو میں نہیں آ رہا. اب خان کی رہائی نے قبول کس لیے نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ خان کی ادھر رہائی ہوئی 2 ہفتوں میں حکومت گر جائے گی. اب اگر رہائی کے فوراً بعد اگر یہ انتخابات کی طرف جاتے ہیں، عمران خان نے پورا الیکشن سویپ کر کے 3/4 اکثریت لے لینی ہے. خان جیت کے الیکشن آیا حکومت میں تو جو 2 سال 8-9 مہینوں میں انہوں نے جو تباہی و بربادی کا پروجیکٹ ہے وہ ختم ہوگا، ظلم و ستم ختم ہوگا، اور پھر عمران خان کو مذاکرات میں پیش کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب خان کی جو مقبولیت ہے اس کا خوف انہیں اتنا ہے، پھر انہیں ڈر ہی ہے کہ خان نے اگر احتساب کا معاملہ شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا. وہ رانا ثناء اللہ نے جو بات کی تھی نا الیکشن سے پہلے کہ ہم انہیں آئینی، غیر آئینی، جمہوری، غیر جمہوری، اسلامی، غیر اسلامی، ہر حد تک جائیں گے، تو وہ ہر حد تک تو چلے گئے. اب آگے کیا کریں گے؟ تحریک انصاف کے لوگ آزاد ہوتے پھر اغوا کر لیتے ہیں، لوگوں کو چھوڑ ہی نہیں رہے ابھی تک. اب جو ان کی تقاریر دیکھیں، ان کے جنرل ضیاء الحق کی تقریر میں سنا تھا، وہ لفظ بے لفظ وہی تھا جنرل ضیاء کا یا جنرل ضیاء کا، وہ ساری کی ساری سوچ، وہ پالیسیاں وہی. اسی لیے نون لیگ کے وزراء بربلا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے دامن میں کچھ نہیں، اسٹیبلشمنٹ ہماری ماں ہے. اب اس ماں کا انہوں نے کیا حل کر دیا وہ آپ دیکھ لیں. ان حالات میں اب خان نے 7 دن کی مہم سول نافرمانی کی مؤخر کی ہے. تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت ہوگی، تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ سول نافرمانی پر خان کے ساتھ کھڑی ہے. بیرسٹر گور نے آج اعلان کیا ہے کہ خان کی کال پہ ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیچھے ہٹ سکیں، ہم کیسے نہیں ہو سکتا، ہم سپورٹ کریں. تو وہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت ہے عمران خان کی، مولانا فضل الرحمان، محمود اچکزئی، اختر مینگل وغیرہ، یہ اڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات، وہ رؤوف حسن صاحب نے کنفرم بھی کیا، کاشف کے پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا. اب مولانا صاحب اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ سامنے بیٹھیں گے، خود جائیں گے، باقاعدہ طور پر عدالت سے اس کا حکم نامہ لیں گے. آنے والے دنوں میں یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا. محمود اچکزئی نے بھی یہ بات کلیئر کی ہے، پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے. تو دیکھیں، ایک طرف تو معیشت نے گھیرا ہوا ہے اور ایک طرف یہ امریکہ کا جو معاملہ ہو گیا. اب کمپنی جو ہے واقعی بڑھ گئی ہے، اب پروگرام نہیں آگے چل سکتا، کیونکہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح بڑھے گا کہ وہاں یہ معاملہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ یقین کریں اس کی حمایت میں پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے. اس بندے نے صرف آگے سے 2 لائنیں، پہلے لکھتا تھا ریلیز، اب لکھتا ہے فری، تو اب وہ فری کروائیں گے. اور یہ 26 نومبر کے سیٹلائٹ امیجز آتے جائیں گے، آپ دیکھیں گے بیانیہ کیسے بدلتا ہے. اور جن لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے نا کہ امریکہ سے معاملات بدلتے کیسے ہیں، وہ جنرل حمید گل کا ایک بیان صرف اپنے سامنے رکھ لیں کہ وہاں تو آرمی چیف پاکستان میں اس وقت تک نہیں لگ سکتا جب تک امریکہ سے منظوری نہ ہو. تو پھر یہ ایکسٹینشن ہو، پھر ملازمت مدت ہو، یہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. پھر جب ریورس ہوتا ہے معاملہ تو ایسے ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہوا کیا ہے. تو یہ بھی آپ کے سامنے ہوتا ہوا آپ کو نظر بھی آ جائے گا. یہ اب ہفتوں کی بات رہ گئی ہے اور 35-34 دن ہیں ان کے پاس. اب انہوں نے جو کرنا ہے اس میں کر لیں، کیونکہ اب جی کا جانا تو ٹھہر گیا ہے، آج جائے یا کل جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے، ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.